أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. معزز سامعین کرام، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جس کے حکم سے، جس کی نعمت سے، جس کی توفیق سے تمام نیک اعمال تکمیل ہوتے ہیں، انجام کو پہنچتے ہیں. الحمدللہ ابھی ہم جس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، جہاں پر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجازت اور توفیق سے فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمانے سے اس کی تعمیر کا کام چل رہا تھا اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام پایہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے. میں آپ کو بتلا دوں کہ جو مساجد ہے، جس کو قائم کیا جاتا ہے، جس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، جس کی تعمیر کی جاتی ہے، اس کا مقصد اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس مسجد کی بنیاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے رکھی گئی ہے. اور اسی بنیاد پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد سلفیہ ایک عرصے سے یہاں کے جو احباب ہیں وہ بڑھ چڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ فجر کے بعد کی جو نماز، فجر کی نماز کے بعد کا جو درس قرآن ہے، جو بڑی پابندی سے ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. بس یہ اسی رب کا کرم ہے کہ مسجد مکمل ہوئی ہے، اور جو ہمارا کام ہے ہم اس کام کے اوپر گامزن ہیں. اور ہر دن کی طرح سے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، یعنی قرآن کریم کے آیات کو ہم آپ کے سامنے پڑھیں گے، اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کریں گے، اس پر غور و فکر کریں گے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے. محترم سامعین کرام، ابھی آپ کے سامنے سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے آیت نمبر 164 اور 165 164 165 یہ دو آیات تلاوت کی گئی. اور میں آپ کو بتلا دوں کہ یہ اس سورت کی آخری دو آیات ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو ہمارا تفسیری سلسلہ چل رہا ہے اس میں سورۃ الانعام بھی مکمل ہوا ہے، اور ابھی آپ کے سامنے آخری دو آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ وہی رب ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور جو آدمی بھی، جو نفس بھی جو برا عمل انجام دے گا یا جو بھی عمل انجام دے گا اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تم اپنے رب کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے تھے وہ رب ان تمام باتوں کی خبر تم کو دے گا، متنبہ کرے گا. محترم سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرا رب تلاش کروں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کا رب ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ والوں کو یہ خبر دے رہے ہیں، یہ بتلا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے مکہ والوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے کائنات کا پروردگار ہے، اس پورے کائنات کو پیدا کرنے والا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس کائنات کا ایک چھوٹا سا ادنا سا حصہ ہوں. اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. ہر چیز اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مخلوقات کی طرح سے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوں. اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر چیز
اللہ کے حکم سے چل رہی ہے۔ درخت جب کوپل پھینکتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے تو دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، تناور درخت بنتا ہے اور پھر وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے بچپنے میں چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے کمر میں طاقت آتی ہے، پھر وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے، پروان چڑھتا ہے۔ پہلے لڑکپنا ہوتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر ادھیڑ آتا ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ آدمی مر جاتا ہے۔ دن اپنے وقت کے حساب سے آ رہا ہے، رات اپنے وقت کے حساب سے جا رہی ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا پابند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ والوں کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، کائنات کا ایک حصہ ہے، اور جس طرح سے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے بالکل بے بس ہے، مجبور ہے، ویسے ہی میں بھی اے مکہ والوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کا پابند ہوں۔ اب جن چیزوں میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے اس میں میں اپنی من موجی کیوں کروں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہر چیز میں تو ہم اللہ کے پابند ہیں۔ ہمیں ہر حال میں جوانی آئی اور چلی گئی، ہر حال میں ہمارا بڑھاپا آئے گا، وہ چلا جائے گا، ہر حال میں ہماری روح نکلے گی، ہم ہر حال میں قبر کے اندر جائیں گے، ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، سب سڑ گل کر کے مٹی میں ملنے والے ہیں، پھر دوبارہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم اٹھنے والے ہیں۔ ان تمام باتوں میں جب ہم رب کے حکم کے پابند ہیں تو جن چیزوں میں میرے رب نے مجھ کو اختیار دیا ہے وہاں پہ میں اپنی منمانی کیوں کروں؟ ان اختیارات کو بھی اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوسرے مخلوقات کے بالکل ساتھ چلوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے میں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرا رب تلاش کروں؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا رب ہے، پورے کائنات کا رب ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، ہر نفس، ہر آدمی جو عمل کرے گا، جو برا کام کرے گا اس کا بدلہ اس کے اوپر ہی آئے گا، اس کا بوجھ اس کے اوپر ہی آئے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ دراصل آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا پس منظر ہے، پس منظر یہ ہے کہ مکہ کے وہ مشرکین جو آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، مسلمانوں کو توحید کی طرف گامزن دیکھ رہے تھے، مسلمانوں کو تنگی اور قسم پرسی میں دیکھ رہے تھے، تو برابر مسلمانوں کو کہتے کہ یہ توحید کو چھوڑو، توحید وغیرہ کو چھوڑو، ہمارے راستے پر آ جاؤ۔ سپوز اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو تمہارے جتنے گناہ ہیں ان تمام گناہوں کا بوجھ ہم اپنے اوپر اٹھا لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر سورۃ العنکبوت آیت نمبر 12 میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء انہم لکاذبون، یعنی یہ کافر لوگ ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ توحید کو چھوڑو، ہمارے راستے پہ آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑو، ہمارے راستے پر آ جاؤ، کتاب و سنت کی اتباع چھوڑو، ہمارے راستے پر آ جاؤ۔ اگر تم سے گناہ ہو رہا ہے تو کل قیامت کے دن تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هم بحاملین من خطایاہم من شیء، کوئی بھی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جو کرنی کرے گا، جو عمل کرے گا اس عمل کا بوجھ اسی کے اوپر ہوگا۔ ماں ہو، باپ ہو، قریبی رشتہ دار ہو، دوست و احباب ہو، جن کے منہ میں منہ ملا کر کے ہم بات کرتے ہیں، وہ بھی ہمارا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، وہ بھی بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، گرم جوش دوست بھی کسی کو پوچھے گا نہیں قیامت کے دن۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، قریبی رشتہ دار دیکھے گا کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ذرا آؤ دیکھو میں گناہ کے بوجھ سے دبا جا رہا ہوں، میرے گناہ کے بوجھ کو اٹھا لو۔ لا يحمل منه شيء، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ مکہ والو تم مسلمانوں کو بہکاؤ نہیں، ورغلاؤ نہیں،
ان کو اپنے شیشے میں اتارو نہیں. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، جو عمل کرے گا برائی والا اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں اور فیصلہ کن انداز میں کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الی ربکم مرجعکم، اس کے بعد تم تمام کا لوٹنا تمہارے رب کی طرف ہوگا. ثم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی خبر تم کو دے گا، بتلائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رب کو چھوڑ کر کے جن جن لوگوں کو تم نے اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھا ہے، جن کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہو، جن سے اپنی حاجت براری کے لیے دعائیں مانگتے ہو، تم کو معلوم چل جائے گا کہ رب العالمین کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے. بڑے پیر صاحب کی کیا حیثیت ہے، مرشد صاحب کی کیا حیثیت ہے، بابا صاحب کی کیا حیثیت ہے، تمام کا تمام پتہ چل جائے گا. ان تمام اختلافات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھول کھول کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا جس کی بنیاد پر تم مذہب اور فرقے بناتے ہو. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تمہارے تمام اختلافات کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتلا دے گا کہ کون حق پر تھا اور کون باطل پر تھا. محترم سامعین کے میں یہاں پر بتلا دوں، اللہ تعالیٰ تو بتلائیں گے، لیکن حق و باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی واضح کر دیا. یہ جو قرآن ہے اس کا نام الفرقان ہے. الفرقان یہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا عمل، ان کا قول، یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے. آج بھی ہم حق کو پہچان سکتے ہیں اور باطل کو پہچان سکتے ہیں. سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. زمین کا خلیفہ دو طرح سے بھی ہو سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور کیوں خلیفہ بنایا؟ تاکہ اللہ کے حکم کو اس دنیا کے اندر نافذ کیا جائے، جاری کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سب سے پہلے اپنے اوپر نافذ کیا جائے، پھر اپنے گھر میں نافذ کیا جائے، پھر اپنے سماج و معاشرے میں نافذ کیا جائے، پھر دنیا میں نافذ کیا جائے. انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض کے درجے کو بعض کے اوپر بلند کیا، بعض کو بعض کے اوپر درجے میں بلند کیا. کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے، کوئی کمزور ہے تو کوئی طاقتور ہے، کسی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے تو کسی کے اندر کام کرنے کی صلاحیت کم ہے. یعنی انسان کے اندر جو استعداد ہے، صلاحیت ہے، جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس اعتبار سے ان کے اندر کمی بیشی کے کئی پہلو ہیں. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو جس جگہ پر ہے وہیں سے اس کی آزمائش ہوگی. جو جس جگہ پر ہے، جس مقام پر ہے، جس کے اندر جتنی صلاحیت ہے، جتنی استطاعت ہے، اسی کے مطابق دنیا میں اس کی آزمائش ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، وہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے اور تمہارے درجات کو ایک دوسرے پر بلند کیا ہے. کیوں؟ تاکہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تم کو آزمائے. جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں تم کو آزمائے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کو دولت دیا ہے، کسی کو امیر دیا ہے، امیر بنایا ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اس کے مال میں جو دوسروں کے حقوق ہے اس کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. جس کو غریب بنایا ہے، مسکین بنایا ہے، وہ اس مسکینی کے حالت میں صبر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یا رونا چلانا کر رہا ہے، ہمیشہ روتے رہتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کر رہا ہے. اللہ پر توکل اور بھروسہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر کسی کو علم دیا ہے، عالم بنایا ہے، تو وہ باعمل ہے یا نہیں، اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے یا نہیں پہنچا رہا ہے. اس کے علم کی بنیاد پر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی حاکم ہے، ذمہ دار ہے، تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر کوئی رعایا ہے، محکوم ہے، تو اپنے امیر کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. غرض اس دنیا کے اندر ہر ایک کو اللہ نے مقام دیا ہے.
اور اسی مقام کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے دنیا کے اندر۔ اب جو دنیا کے اندر کامیاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو آزمائش میں ناکام ہے تو اللہ نے آیت کریمہ کے اگلے ٹکڑے میں کہا ان ربک سریع العقاب، اگر کوئی ناکام ہے تو تمہارا رب جتنی جلدی ہو سکے اس کو عذاب دینے کے اوپر قادر ہے۔ اگر کوئی ناکام ہے، جو چیز اس کو ملی ہے، اگر اس میں وہ آزمائش کے اندر کھڑا نہیں اتر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دینے کے اوپر قادر ہے، جلدی عذاب دے دے گا۔ لیکن جو کامیاب ہے، لیکن تھوڑی موڑی کوتاہیاں اس سے ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اور جو کامیاب ہے دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو۔ محترم سامعین کرام، جو آخری آیت کریمہ ہے دراصل اس پوری صورت کا تتمہ ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے کہ انسان تمہاری کیا حیثیت ہے، دنیا میں تمہارا کیا مقام ہے، دنیا میں تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کو سمجھ کر کے زندگی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، تاکہ یہ دنیا جب ختم ہو اور آخرت میں رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچو تو سرخرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔